بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم۔ پارہ نمبر 14 کے اشارات۔ سورہ حجر چل رہی ہے جو مکی صورت ہے۔ اس میں پچھلی قوموں کے انجام کے ذکر کے ذریعے جھٹلانے والوں کو ڈرایا گیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے۔ آدم کے علیہ السلام قصے میں نصیحت ہے۔ مشرکین کی حسرت۔ قیامت میں مشرکین حسرت کریں گے کہ کاش وہ مسلم ہوتے۔ ہر قوم کی ہلاکت کا وقت متعین ہے اور ان کا بھی وقت آنے والا ہے۔ مشرکین فرشتے لانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اس تعلق سے ابراہیم و لوط علیہ السلام کے قصے اس صورت میں بیان کیے گئے۔ اس کے بعد اللہ نے اپنے احسانات و نشانیاں بیان فرمائیں۔ آدم و ابلیس کا قصہ یہ بتاتا ہے کہ شیطان سے دھوکہ مت کھاؤ ورنہ جہنم میں جاؤ گے۔ فرشتوں کی آمد۔ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور بیٹے کی خوشخبری دی اور لوط علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کی خبر بھی دی۔ فرشتے لوط کے پاس آئے، قوم کی بدکاری کی وجہ سے اس بستی کو اٹھا کر پٹخ دیا گیا اور پتھروں کی بارش کی گئی۔ مشرکین نے فرشتوں کا مطالبہ کیا تھا تو انہیں بتایا گیا کہ فرشتے حق کے ساتھ اترتے ہیں، تم کیا چاہتے ہو سوچ لو۔ ہدایات۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مشرکین سے اعراض کیجئے، مومنین کے ساتھ نرمی کیجئے، دعوت کا کام جاری رکھیے۔ اللہ کے دین کا مذاق اڑانے والوں کے لیے اللہ کافی ہے۔ یہ ہے پہلا پاؤ اور کی ورڈز ہیں حسرت، آدم و ابلیس، فرشتے، ہدایات۔ دوسرا پاؤ حق کا اعلان۔ اے نبی حق کا اعلان کیجئے، دل تنگ ہو تو تسبیح و حمد کیجئے، سجدہ کیجئے۔ سورہ نحل شروع ہو رہی ہے جو مکی صورت ہے۔ اس میں شرک کی نفی، توحید کے دلائل، انکار کے نتائج اور وارننگ دی گئی ہے۔ اللہ کے انعامات کا کثرت سے ذکر ہے تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، ایمان لاؤ، اطاعت کرو۔ فیصلہ اللہ کا آ گیا، یعنی اب عذاب آنے والا ہے۔ یہ مشرکین کے لیے اعلان ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے دعوت حق کی ذمہ داری دیتا ہے۔ نعمتیں۔ اللہ نے نطفے سے پیدا کیا انسان کو اور یہ نعمتیں دی، جانور، غذا، ستارے، سمندر، اس کی مچھلیاں، زیورات وغیرہ، اتنی نعمتیں کہ تم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ خالق و مخلوق پھر ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ مشرکین کے معبود مخلوق مردہ اور بے شعور ہیں۔ گھمنڈ والوں کا قول۔ گھمنڈ والوں کا قول کہ قرآن پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ یہ لوگ خود کے اور اپنے ماننے والوں کے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے۔ موت ہی کے وقت سے ان کافرین پر مختلف قسم کی سزاؤں کا سلسلہ شروع ہوگا۔ متقیوں کا قول کہ بہترین چیز اتری ہے یعنی قرآن، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھلائی ہے اور آخرت میں بہترین گھر۔ تو یہ ہے دوسرا پاؤ۔ کی ورڈز ہیں اعلان، فیصلہ، نعمتیں، گھمنڈ اور متقی۔ تیسرا پاؤ، نبی فرشتہ نہیں انسان ہوا کرتا ہے تاکہ اللہ کے احکام کو سمجھائے اور عمل کر کے دکھائے۔ یہ جواب تھا کفار کے اعتراض کا کہ ایک انسان نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا مشرکین اللہ کے زمینی اور آسمانی عذاب سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ اللہ کی بیٹیاں۔ مشرکین اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے ہیں جبکہ وہ خود اپنے لیے بیٹیاں ناپسند کرتے ہیں۔ ظالموں کو اگر وقت سے پہلے سزا دی جائے تو ایک بھی بچ نہ پائے، مگر سب کا وقت مقرر ہے۔ نعمتیں۔ بنجر زمین کی شادابی، گوبر اور خون کے بیچ سے نکلتا دودھ، شہد کی مکھی اور شہد و شفا، عمر کے مختلف مراحل، بیوی، بچے، پوتے وغیرہ، بے شمار نعمتیں اللہ نے دی ہیں۔ غیر اللہ کی مثالیں۔ غلام اور مالک برابر نہیں، گونگا اور صحت مند برابر نہیں، پھر شرک کیوں کرتے ہو؟ نعمتیں۔ اسی نے تمہیں پیدا کیا، سننے، دیکھنے، سمجھنے کی صلاحیتیں دیں، گھر، سایہ، غار، کپڑے، بچنے کے وسائل وغیرہ دیے، تو شکر کیوں نہیں کرتے؟ پھر بھی اگر تم ایمان نہیں لاتے تو قیامت کے سخت عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تیسرا پاؤ ہے یہ، اور کی ورڈز ہیں فرشتے، بیٹیاں، نعمتیں، مثالیں، نعمتیں۔ چوتھا پاؤ، دوہرا عذاب ملے گا دین سے روکنے کا۔ ہر نبی اپنی امت پر گواہ ہوگا۔ قرآن میں ہر چیز کی تفصیل، ہدایت، رحمت و بشارت ہے۔ امر و نہیں۔ اللہ تعالیٰ عدل، احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور فحش، منکر، ظلم و زیادتی سے روکتا ہے۔ مضبوط عہد کر لینے کے بعد کسی دنیاوی لالچ کی وجہ سے اسے نہ توڑو۔ صبر اور نیک عمل کا اچھا بدلہ ملے گا اور اچھی زندگی بھی۔ تلاوت قرآن کے وقت شیطان سے پناہ مانگو۔ شیطان کا اثر مومنوں پر نہیں، اس کے دوستوں پر ہوتا ہے۔ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے نہیں بنا لیا ہے، نہ کسی نے انہیں سکھایا ہے، یہ اللہ نے نازل کیا ہے۔ نعمتوں پر ناشکری۔ مثال مکہ کی ہے جس کے لوگ خوشحال اور پرامن تھے، مگر جب انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا کر ناشکری کی تو اللہ نے انہیں بھوک اور خوف سے دوچار کیا۔ اے لوگو، حلال کھاؤ، شکر کرو، حرام سے بچو، لیکن مجبوری کی بات الگ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام شکر گزار تھے نعمتوں کے، کئی خوبیوں کے مالک تھے، اس لیے ان کی اتباع کرو۔ لوگوں کو حکمت، بہترین نصیحت اور اچھے انداز سے دین کی طرف بلاؤ، زیادتیوں پر صبر کرو۔ تو یہ تھا چوتھا پاؤ، دوہرا عذاب، امر و نہیں، تلاوت، ناشکری، شکر گزار۔ بس اتنا ہی۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔